مہمان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں سب سے پہلے تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جیلانی انجمن مدرسہ کے تمام اسٹاف، ذمہ داران اور اس کے منتظمین اور ہم سبھی کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آج کے اس پربہار اور عظیم موقع پر اپنے اس چھوٹے سے طالب علم کو یہ موقع دیا کہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محبتوں کو قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اکھنڈ بھارت کے مشہور و معروف شاعر مشرق تائب دعوتی علامہ اقبال کے اس کلام سے کرنا چاہتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ حضرات محترم، وطن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کے دل میں رکھی ہے، انسان ہی نہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک جانور بھی، چوپایا بھی، پرندہ بھی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دن بھر اپنا پیٹ بھرنے کے بعد اسے بھی یہ معلوم ہے میرا ایک ٹھکانہ ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میرا ایک گھر ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے میرا ایک پریوار ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے مجھے لوٹ کے اپنے ٹھکانے پر جانا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وطن کی محبت، اپنے گھر پریوار کی محبت انسانوں کے دلوں میں تو ڈالا ہی، ہر جاندار کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وطن کی محبت کو ڈالا۔ تو پھر کیسے ان لوگوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے جو کامل انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ سب کے دلوں میں وطن کی محبت ہے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت بینات کی تلاوت کی ہے، کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وطن کی محبت آخر ہوتی کیا ہے۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے وطن کی، یا تو ملک شام یا بیت المقدس، ان کے زمین پر جب دشمنوں نے، ظالموں نے قبضہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ کہیں، اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، اے میری قوم چلو چل کر اپنے اس ملک، اس وطن میں داخل ہو جاؤ جس پر ظالموں نے قبضہ کر رکھا ہے، حقیقت میں تمہاری ملکیت ہے، اور تم پیٹھ دکھا کر وہاں سے نہ نکلنا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے رہو گے۔ یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی ظالم، کوئی دشمن اگر ہماری ایک بارش زمین پر بھی قبضہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اس کی اجازت سے ظالم سے، دشمن سے ٹکرائیں گے، اپنا لہو بہا کر اپنی وہ بارش زمین واپس لیں گے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن دیتا ہے۔
یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. تم کبھی بھی ظالموں نے جو زمین تمہاری لے لی ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ. اگر داخل ہونے کے بعد ان سے ڈر کر یا کسی وجہ سے اگر تم پیٹ پھیر کر آئے تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں سے رہو گے. معلوم یہ ہوا اگر ظالم ہم سے زیادہ شہزور ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے، تب بھی ہم لڑیں گے، خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور اپنی زمین کو واپس لے کے رکھیں گے. یہ پرانی تعلیمات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ نے آیات ساری نہیں پیش کرتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں وقت اتنا زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ قرآن مقدس کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کس حد تک اور کس درجے تک ہمیں وطن کی محبت سکھاتا ہے اور کس قدر وطن کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ وطن کی محبت دیکھیے. سب سے پہلے جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے جب اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل طائر سدرہ بلبل سدرہ جب اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تو ایک عجیب کیفیت بنی. اس کے بعد آپ غار سے اتر کر، پہاڑ سے اتر کر اپنے گھر تشریف لائے. جب کچھ حالت درست ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. یہ آسمانی پرانی کتابوں کے بہت بڑے جانکار تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لائیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. جب اللہ کے رسول وہاں پر پہنچے، انہوں نے جب آپ سے آپ کے حالات کو سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا کہ ایک فرشتہ آیا اور میں آنے کے بعد اس نے مجھے کچھ سکھایا، پڑھایا، میں نے دیکھا ساری چیزیں جب انہوں نے سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو نبوت کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا. دنیا کے لوگوں کو جینا سکھائیں، اس لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا. یہ تو نبی ہیں اور ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کی، ظلم کیا، ان کے مشن کو دبانے کی کوشش کی. تو تین چیزیں ورقہ ابن نوفل نے بتائی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. پہلی چیز یہ بتائی کہ یہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلائے گی، تمہارے خاندان کے لوگ تمہیں جھٹلائیں گے، تمہاری بات کو جھٹلائیں گے، تمہیں جھوٹا کہیں گے. دوسری بات کہی کہ تمہاری قوم تمہیں پریشان کرے گی، اذیت پہنچائے گی، ظلم کرے گی. اور تیسری بات یہ کہی انہوں نے کہ تمہیں تمہارے اس وطن کو، مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے اور تمہیں اب تمہارے وطن سے نکال دیں گے، تمہیں اپنا یہ وطن چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے محترم، اللہ کے رسول دونوں باتوں پر خاموش رہے. اللہ کے رسول سے کہا گیا یہ تمہیں جھٹلائیں گے، جھوٹا کہیں گے، سرکار سنتے رہے، خاموش رہے. کہا گیا تمہیں پریشان کیا جائے گا، تم پر ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی. وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ سجدے کی حالت میں تم پر اوجھڑی رکھیں گے، راہوں میں کانٹے بچھائیں گے، پتھر مارے جائیں گے، ساری چیزیں پریشان بھی کریں گے، جھٹلائیں گے. اللہ کے رسول خاموش رہے. لیکن جب تیسری چیز کہی کہ تم کو تمہارے وطن سے نکال دیا جائے گا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کریں گے، سرکار نے تعجب کے عالم میں، جذبہ حب الوطنی کے عالم میں سرکار نے اپنے وطن کی پیار اور محبت سرکار کے دل میں ایسا امڑا کہ بے ساختہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا آوا مخرجی کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ کیا مجھے میرا یہ پیارا وطن چھوڑنا پڑے گا؟ کہا ہاں تمہیں تمہارا پیارا وطن چھوڑنا پڑے گا. دونوں چیزوں پر میرے آقا خاموش رہے، جھٹلائے گی، ظلم کریں گی، سرکار سنتے رہے. لیکن جیسے ہی کہا کہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیا جائے گا، سرکار تڑپ اٹھے. اب مخرجی کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ اور ہوا بھی نہیں. سرکار کے دل میں وطن کی محبت دیکھیں کہ جب قوم نے 13 سال ظلم کے بعد انتہا کر دی ظلم کی اور میرے سرکار مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جب نکل رہے تھے تو راستے سے مکہ کی طرف منہ کر کے مکہ کو، اپنے وطن کو، اپنی سرزمین کو مخاطب کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اور مکہ، اور عظمت والے شہر، اے میرے پیارے وطن، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، میں کبھی کسی دوسری جگہ جا کر نہ بستا اگر یہ قوم ظالم مجھے میرا وطن چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی. یہ سرکار کی زندگی سے ہمیں وطن کی محبت ملتی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے، کسی سفر پر جب آپ نکلتے تو جب واپس آتے اور مدینہ کے در و دیوار جیسے ہی نظر آتے، سرکار اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے مدینہ کی محبت. جب وطن نظر آتا، در و دیوار نظر آتے تو سرکار اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول مدینہ میں رہ رہے، ایک شخص مکہ سے آیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سے
کہ مکہ کے کیا حالات بتائیے. اب وہ مکہ کی تعریف کرنے لگا, مکہ کے فضائل بیان کرنے لگا. مکہ ایسا ہے, مکہ ایسا ہے, مکہ میں بڑی خوشحالی ہے, زمزم کا چشمہ ابل رہا ہے, اور صفا و مروہ سے ہوائیں ٹکرا کے آتی ہیں, بارش برسے تو کعبے سے پرنالہ ڈالتا ہے. یہ ساری چیزیں جب اللہ کے رسول کے سامنے کہی, سرکار اب تک سن رہے تھے, اچانک کہا, اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تشوقنی یا فلاں, ہمیں ہمارے وطن کی محبت نہ کرتا ہے کہنے والے اب تو بس کر دیں. لا تشوقنی یا فلاں, اے فلاں اب مجھے اپنے وطن کی محبت نہ کرتا. ہمیں وہ یاد نہ دلا. ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے, دعی القلوب تقر, اے شخص ہمارے دلوں کو چھوڑ دے کہ جس وطن سے ہم نکل گئے ہیں اب جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر ہمارے دل جم جائیں, اب ہمیں ہمارے وطن کی یاد نہ دلا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد فضا عطا فرمائی, آزاد ہندوستان عطا فرمایا. آزادی کے ماحول میں ہم نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے. آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیے جو لوگ آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہندوستان واسیوں کے لیے یہ دن عید کا دن ہے, بلکہ عید سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عید بھی اگر خوشی سے مناتے ہیں تو اس لیے مناتے کیونکہ ہم آزاد ہیں. ان لوگوں سے پوچھیے جو آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, کیا ان کے یہاں عید ہوتی ہے؟ کیا ان کے یہاں عید الاضحیٰ ہوتی ہے؟ کیا ان کے یہاں تہوار ہوتے ہیں؟ کیا ان کے یہاں شادیوں کی خوشیاں ہوتی ہیں؟ کیا ان کی صبح ہوتی ہے؟ کیا ان کی شام ہوتی ہے؟ کیا ان کو نصیب صحت خوشی پہنچاتی ہے؟ کیا ڈوبتا ہوا سورج ان کو خوشی پہنچاتا ہے؟ ان سے پوچھیے جو لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں, اور اپنے ان بہادروں کو جنہوں نے اپنی قربانی دے کر, صلیب و دار کے کندھوں کو چوم کر جنہوں نے قربانی دے کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے, آج ہم یہاں سے ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ یہ انہی کی دین ہے. اور اپنی آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہمیں جسمانی آزادی ملی, اور صحیح معنوں میں اس آزادی کو مکمل کرنے کے لیے, آزاد فضا پیدا کرنے کے لیے, صحیح معنوں میں اس آزادی کا لطف لینے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر بھی آزاد ہونا ہوگا. ہمیں اپنی روح کو بھی آزاد کرنا ہوگا, اور ہمارا ذہن جو آزاد ہوگا, ہماری روح جو آزاد ہوگی وہ تعلیم کی بنیاد پر ہوگی. یاد رکھیے, اگر آپ کسی کلچر کے غلام ہیں, آپ کی ذہنیت اگر کسی کلچر کی غلام ہے, آپ کی روح اگر کسی کلچر کے غلام ہے, تو یاد رکھنا آپ کی باڈی تو آزاد ہے, لیکن صحیح معنوں میں آزادی کی خوشیاں ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی ہیں. جب تک آپ غیروں کے کلچر سے آزاد نہیں ہو جاتے, صحیح معنوں میں آپ کو یہ آزادی نہیں مل سکتی. اور آزادی کب ملے گی, آزادی کی خوشیاں کب حاصل ہوں گی, آزادی کے صحیح معنوں میں ہم اس کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں, لطف اندوز کیسے ہوں گے, جب تک کہ ہم تعلیم اچھی معنوں میں حاصل نہیں کر سکتے. صحیح معنوں میں جب تک ہندوستان کا ایک ایک بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتا, ہم صحیح معنوں میں آزادی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. لہذا ایک بہترین آزاد ہندوستان اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں اپنے ایک ایک بچے کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہوگا, تعلیمی زیور سے اس کو سجانا ہوگا. اور اسلام نے اس کا کتنا اہتمام کیا ہے. آپ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز بھی فرض کی ہے, لیکن روزہ بھی فرض کیا, حج بھی فرض کیا, زکوٰۃ بھی فرض ہے, لیکن اسلام کا ہر فرض کسی نہ کسی شرط کے ساتھ مقید کیا گیا ہے. مثلا نماز فرض ہے, لیکن ان بچوں پر نماز فرض نہیں. نماز فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی ضرورت ہے, لیکن ہر بالغ پر بھی نماز فرض نہیں. اگر بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ عاقل ہے, بالغ ہے, تب نماز فرض ہے. اگر مسافر ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. قیودات کے ساتھ اللہ نے رکھا. زکوٰۃ دیکھیں, ہر ایک پر فرض نہیں ہے. ایک خاص قسم کا مال ہو, ایک اس کے پاس بچت ہو, اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. حج دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت جس کے پاس ہو, مال جس کے پاس ہو, اس پر حج فرض ہوتا ہے. روزہ بھی ایسے ہی نہیں فرض ہو جاتا, اس کی کچھ شرطیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اسلام نے جو چیز بھی فرض کی ہے انسان پر, کسی نہ کسی شرط کے ساتھ فرض کی ہے. لیکن علم سیکھنا ایک ایسا فرض ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, صرف آپ کا مسلمان ہونا کافی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. نماز بھی ضروری, روزہ بھی ضروری, حج بھی ضروری, زکوٰۃ بھی ضروری, لیکن کسی نہ کسی شرط کے ساتھ. یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو, لیکن علم, آپ کا مسلمان ہونا کافی ہے, آپ پر تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے, آپ اٹھا کر دیکھیں ہمارے اسلامی ہسٹری کے اندر جو زمانہ تقسیم ہوتا ہے, جو زمانے کو الگ الگ کیا جاتا ہے, وہ دو طرح سے ہے. اسلام سے پہلے کے زمانے کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں.
اور اسلام کے بعد والے زمانے کو ہم دور اسلام کہتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ بعد میں دور اسلام ہے تو پہلے دور کفر ہونا چاہیے. دور اسلام دور کفر، یا پھر یوں ہوتا کہ ادھر دور جاہلیت ہے تو ادھر دور علم ہونا چاہیے. دور علم دور جاہلیت، یا پھر یوں ہوتا دور اسلام دور کفر، کفر کا زمانہ اسلام کا زمانہ، یا یوں ہوتا جہالت کا زمانہ علم کا زمانہ. لیکن اس طرح نہیں. آپ ہسٹری کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھیں، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلوں کا زمانہ. اور بعد کا جو زمانہ ہے اسے دور اسلام کہا گیا، دور علم نہیں. بتایا یہ گیا کہ اسلام اور علم لازم اور ملزوم ہے. اسلام کا جہالت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلے جو زمانہ تھا وہ جہالت کا زمانہ تھا. آج جو زمانہ آیا ہے وہاں ہمیں علم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جہاں اسلام ہوگا وہاں علم ہوگا. اسلام سے جہالت کا کوئی ناطہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے پہلی وحی جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اس کے بارے میں کہا گیا اقرا پڑھو. لہذا میں پھر گزارش کروں گا کہ صحیح معنوں میں آزادی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہ آزادی ہے کیا، ہمیں ذہنی طور پر، روحی طور پر، اخلاقی طور پر، اپنی کلچر کے اعتبار سے آزاد ہونا ہوگا. اور آزاد فضا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سانسیں صحیح معنوں میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آزادی کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یونان و مصر روما سمٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا. السلام علیکم. ہندوستان سے